صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. شکریہ جناب اسپیکر. مجھے آج کی کارروائی پر بھی اور اس سے قبل جو پچھلا سیشن تھا اس میں بھی آخری دن جس طرح آپ کی کرسی کا کردار رہا، میں اس حوالے سے بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ ایوان کو اس طرح متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں، لیکن جہاں پر فرائض منصبی کا سوال ہے، آپ سے بھی، ہم سب سے بھی، حکومت کے ممبران سے بھی، تو کم از کم جو اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، جو آئین ہے، اس ملک کا آئین، مملکت خداداد پاکستان کا آئین، اس ملک میں رہنے والے 22 کروڑ کا آئین، عوام کا آئین، کم از کم اس آئین کو کے ضابطے کا تو خیال کر لیا کرے. اس طرح باہر سے معاشی پالیسیاں اور اس پر اقدامات کرنا حکومت کی، آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں میں خارجہ پالیسی کو بھی تباہ کیا، معاشی پالیسی کو بھی تباہ کیا، ملک کے اندر امن و امان بھی تباہ ہوا آپ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی قوم اپنی ریاست کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار ہے تو میں نے اس ملک کے عوام سے زیادہ وفادار اس ریاست کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کے لیے آپ اس قسم کی پالیسیاں لاتے ہیں اور وہ پھر بھی عوام ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بغاوت پر نہیں اترتی. آپ کی خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے وہ بغاوت پر نہیں اترتی، آپ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے آج جو ظلم اور بربریت آپ قوم پر دوبارہ مسلط کر رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں. آپ نے کہا تھا کہ ہم نے بجٹ میں کوئی عوام پر ٹیکسز نہیں لگائے، آج آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور ہم سوال کر رہے ہیں جناب اسپیکر آپ سے کہ آرڈیننسز آپ نے لائے ہیں، آپ نے جو رولنگ دی ہے وہ آئین کے ساتھ متصادم ہے، وہ آئین کے خلاف ہے، آپ اس پر جواب نہیں دیتے. اور یہاں پر ایک ممبر قومی اسمبلی جو حکومت کی طرف سے جواب دے رہا ہے، وہ ان سوالات کو ایڈریس نہیں کر رہا جو اپوزیشن اٹھا رہی ہے، اور اپنے معیشت کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں وہ زبردست ہیں. اگر تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں زبردست تھی تو آپ کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ آپ کے بعد دوسرے وزیر کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ کیا مجبوری تھی؟ اگر پچھلی حکومتوں کا قصور تھا تو آپ کی وزارتوں میں تبدیلیاں کیوں لائی جا رہی ہیں اور کیوں لائی گئی ہیں؟ آج ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان حقوق کے جو آئین نے ان کو دیا ہے، جو قانون نے ان کو دیا ہے، لیکن آپ اپوزیشن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ خود بتائیں کہ آپ کے IMF کے پروگرام میں آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے. آج آپ اپنے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں، آپ اپنی معاشی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، اگر ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے، ہم آپ سے سوال نہ کریں، ہم حکومت سے سوال نہ کریں، تو پھر وہ جگہ بتا دیں کہ جہاں پر ہم سوال کریں اور ہمیں جواب بھی ملے. آپ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو بھی کچھ نہیں سمجھتے.
آپ سینٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ عوام کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ مزدور طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ کسان طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ سرکاری ملازمین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ طلباء کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ اساتذہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ادارہ ہے کہ جس سے آپ کو خوف ہوتا ہے. ہم ان کے پاس یہ عوام کے حقوق کی بات وہاں لے جائیں, ان سے منت کریں کہ آپ ان حکومتی اراکین کو سمجھائیں. آپ نے قومی اسمبلی کو اتنا بے توقیر کیا ہے کہ یقین جانیں گزشتہ 2 ہفتے قبل یا 1 ہفتہ قبل انتخابات ہوئے, آپ نے قانون سازی کی. قانون سازی پر جب اپوزیشن کی طرف سے عوام نے تائید دی, آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیے. جس طرح آپ یونین کونسل, جس طرح آپ ولیج کونسل, جس طرح آپ تحصیلوں کو چلانا چاہتے ہیں, خدا را قومی اسمبلی کو اتنی وقت تو دے دے. یونین کونسل کی جتنی وقت تو اس قومی اسمبلی کو دے دے. جس طرح آپ ایوان چلا رہے ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے ذہن میں سوالات ہیں کہ آپ ایک غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو الگ بات ہے کہ ایک چیز آپ پیش کر رہے ہیں, اس پر میں آپ سے اختلاف کروں گا یا میں آپ سے اتفاق کروں گا, لیکن جو طریقہ کار اور ضابطۂ کار ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے. آپ اپوزیشن کو نہیں سن رہے. 2 مرتبہ آپ نے کہا کہ کاؤنٹ بھی میڈ, اور کسی نے آپ کے کہنے پر یہاں پر عمل نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے پروسیجر جاری کیا, ایجنڈے کو جاری رکھا, اور کاؤنٹ بھی میڈ والی رولنگ آپ کی ایسی ہی رہ گئی جس طرح میرا کام صرف یہ اسد صاحب ایک منٹ. نمبر 1 یہ کہ میں نے جو رولز کے مطابق کیا ہے, اگر آپ نے نہیں کیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے. نمبر 2 جو آپ نے بات کی, میں نے جو کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے, رولز کے مطابق کیا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے. کوئی کام ایسے نہیں کیا. میں مشتاق علی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. کے پی کے اسپیکر تشریف لائے, اس کو ویلکم کرتی ہوں. جی پلیز. جناب اسپیکر, آپ نے یہ قانون سازی تو اس پر تو ہماری رائے آنی ہی آنی ہے جس طرح آپ نے کہا, لیکن جس طرح آپ نے یہاں پر دیگر قانون سازی کی, آرڈیننسز جو لیبس تھے ان کو دوبارہ لایا, ہم اس کو غیر آئینی سمجھتے ہیں. آپ نے رولنگ دی ہے, آپ ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں کہ آپ رولنگ دے سکتے ہیں, لیکن اس سے قبل بھی ان کرسیوں پر ایسے اسپیکر بیٹھے ہیں کہ جن کو تاریخ اچھے الفاظ سے یاد بھی کرتی ہے اور اچھے الفاظ سے یاد بھی نہیں بھی کرتی. تو آپ کے رولنگ سے کم از کم اس کرسی کی تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ ہوگا. لیکن اس حوالے سے بھی کہ یہاں پر اسپیکر صاحب آپ کے ایک وزیر نے پوری اپوزیشن کو تانا دیا کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات میں ان کو مسترد کیا. جناب اسپیکر, آپ کے وزراء کی اور آپ کے اپنے حلقوں کی انتخابات میں جس طرح کی گفتگو ہوئی, ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں, آڈیو کلپس بھی موجود ہیں کہ آپ نے 70 کروڑ روپے جاری کیے, آپ کے وزراء نے جاری کیے. آپ نے لوگوں کو اقتدار سے دھمکانے کی کوشش کی, آپ نے لوگوں کو پیسوں سے خریدنے کی کوشش کی, آپ نے لوگوں کو پروجیکٹ دینے کی لالچ دی. لیکن ایک بات جناب اسپیکر میں اپنی جو بات کر رہے ہیں بالکل آپ جو ہے نا جناب اسپیکر میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں. جناب اسپیکر, خیبر پختونخوا نے آپ کے اقتدار میں ہوتے ہوئے آپ کی پارٹی کو مسترد کیا, آپ کے پروجیکٹس کو مسترد کیا, آپ کے پیسوں کو مسترد کیا, اور جو اضلاع باقی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر ہوں, چاہے وہ پنجاب کے اندر ہوں, چاہے وہ سندھ کے اندر ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہوں, انشاءاللہ آپ کا نوشتہ دیوار لکھا جا چکا ہے. آپ اپنے انجام کو پڑھ لیں اور آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح اس اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے لوگوں کو 66 تحصیلوں میں
66 तहसीलों में सिर्फ आप 15 तहसीलें जीते हैं, सिर्फ 15। और मैं चैलेंज करता हूं, आप आज भी नहीं जीते और आप कल भी नहीं जीतेंगे इंशाअल्लाह। नहीं वैसे बोला मैंने एक मिनट कबूल किया था जनाब स्पीकर। गपशप के लिए एक बात करते हैं जनाब स्पीकर, आपकी अपने इलाकों में पोजीशन अच्छी नहीं है। जनाब स्पीकर, 2.5 अरब रुपए और 70 करोड़ की लालच गपशप नहीं होती, ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। आपकी अपनी सवाबी के अंदर मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि आपके अपनी तहसील के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशनों पर आप हारे हैं और आपने तमाम पोलिंग स्टेशनों को कवर किया सिर्फ अपने 2 पोलिंग स्टेशनों के जरिए कि आपने वहां रिकॉर्ड से भी ज्यादा वोट पोल किया। आपको जवाब देना होगा। एक मिनट आपके साथ मेरा चैलेंज है। जवाब देना होगा आपने, मौलाना जवाब देना होगा। आपके साथ मेरा चैलेंज है स्पीकर। एक मिनट में साउथ में चैलेंज करता हूँ। नहीं गलत बयानी कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। मैं इसको चैलेंज करता हूँ जनाब स्पीकर, कि ऐसे नहीं चलेगा। आपने ये साबित कर दिया जनाब स्पीकर, ऐसे नहीं आपको चलेगा। हर जगह शिकस्त मिली है। आपको मेरी बात सुनना होगी। जनाब गलत बयानी स्पीकर, कर रहा है। आपको मेरी बात सुनना होगी। जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी। जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी। और जब आपको इलेक्शन के एक रोज कबल रिपोर्टें आ जाती है कि आप सूबा हार रहे हैं, तो आपका इमरान खान कहता है कि मुझे डेरा इस्माइल खान और मुझे पेशावर और मुझे बन्नू बहार सूरत चाहिए। आपको आवाम ने बहार सूरत मुस्तरद किया है, आपको आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। ऐसे नहीं है जनाब स्पीकर। अगर मैं इस फोरम पर एक बात कर रहा हूं, आप कहां से कहां चले गए, अपने टॉपिक से आगे चल रहे हैं, आपको फिर इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा। आइंदा शामुल कुरैशी साहब प्लीज, शामुल कुरैशी साहब प्लीज। वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले, वाइंड अप कर ले, वाइंड अप कर ले। जी प्लीज ऑन करें, असद महमूद जी। मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूं, वो ये कि ये कैसा मुल्क है कि यहां पर इमरान खान के घर को तो रेगुलराइज कर दिया जाता है, लेकिन कराची में 40-41 साल से बनी गई मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। यहां आप कौमी असेंबली से बाहर निकले, मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाऊंगा कि वो गैर कानूनी है और आपकी हुकूमत में उनको कहा जा रहा है कि आप पेनल्टी भर दे, आपको रेगुलराइज किया जाता है। अवाम की झोंपड़ियों को न गिराएं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आप अगर ये इकदाम करना चाहते हैं, आप बिला तफरीक करें, आपको कोई ताना नहीं देगा, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। लेकिन अगर मसाजिद शहीद होंगी, ऐसी मसाजिद भी शहीद की गई है जो पाकिस्तान बनने से भी पहले कि वह तामीर हुई है, आप उन मसाजिद को भी शहीद कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये संजीदा नौयत का मसला है। मसाजिद के हवाले से आपको रूलिंग देनी चाहिए। ये मसला अहम मसला है, अवाम के अंदर भी इस पर इश्तिआल आएगा। खुदा न खास्ता आपकी कराची में बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। इस तरह के हसास नौयत के मसाइल का नोटिस आपको लेना चाहिए और उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू। वाली मस्जिद पर रूलिंग दे दे। रूलिंग वो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जी वाइड अप कर ले प्लीज। जनाब स्पीकर, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो रूलिंग नहीं दे सकते, लेकिन आप आईन के खिलाफ रूलिंग देते हैं। आपकी बात हुकूमत के हक में हो तो आईन बन जाती है, और आपकी बात कौम के हक में हो तो आप उसमें दूसरे इदारे ले आते हैं। जनाब स्पीकर, अवाम इस हवाले से जिस तरह अमन व अमान के मसाइल हैं, जिस तरह मईशत के मसाइल हैं, जिस तरह हम दुनिया के अंदर अकेले हो गए हैं। मैं संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं, लेकिन कभी भी आपने
शुरुआत का इस ऐवान के इजलास में शुरुआत ही ऐसी हो जाती है कि हम उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, ये सब दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, ये बात करना चाहते हैं, ये मुल्क हम सब का है। अगर आपके गलत फैसलों की वजह से मुश्किलात कौम को दरपेश होती हैं, मईशत को दरपेश होती है, खारजा पॉलिसी के हवाले से हो या दाखिला उमूर के हवाले से हो, कम से कम उसमें आपको अपोजिशन को सुनना चाहिए। आज भी आपने नहीं सुना और हम चाहते हैं कि आप आज के इस कार्रवाई को मनसूख करें और दोबारा इस ऐवान में संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए।